السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف، لیکن اسکرین پر جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین، اور اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے یا الفاظ ہیں وہ ایک کامنٹ میں لکھا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم عربی میں کہیں گے محد کوئی نہیں، محد کوئی نہیں، یروم یا یقدر، محد یروم یا محد یقدر، کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یروم اور یقدر کوئی نہیں کر سکتا۔ یسوی محد کوئی نہیں یروم کر سکتا ہے، یقدر کر سکتا ہے۔ یروم یا یقدر دونوں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ کر سکنا، کسی کام کو کر سکنا، یعنی اس میں اتنی پاور ہے یا وہ کر سکتا ہے۔ یسوی کرتا ہے یا کرے گا، ای شیء کچھ بھی، تو محد یروم یا محد یقدر یسوی ای شیء، تو محد یروم یا محد یقدر یسوی ای شیء کا مطلب ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ محد کوئی نہیں، یروم کر سکتا ہے یا کرے گا، یقدر کر سکتا ہے یا کرے گا، یسوی کرنا، ای شیء کچھ بھی، یعنی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ محد یروم یسوی ای شیء یا محد یقدر یسوی ای شیء، محد یروم یسوی ای شیء یا محد یقدر یسوی ای شیء، یسو ای شیء یا یسوی ای شیء، تو ای شیء کچھ بھی، ٹھیک ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ محد یروم یسوی ای شیء یا محد یقدر یسوی ای شیء۔ لا تهاوش یا لا تتفلسف ویائی، لا تهاوش ویائی، لا تتفلسف ویائی، دونوں میں سے کچھ بھی ایک جملہ بولیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے زبان مت لڑاؤ، یعنی اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں، تو عربی میں بھی اس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے، عربی میں بھی اس طرح بولا جاتا ہے کہ میرے ساتھ فلسفی مت بنو، ٹھیک ہے، فلسفے مت کیا کرو، یعنی مجھ سے زبان مت لڑاؤ۔ لا تهاوش یعنی زبان درازی کرنا، چیخنا کسی پر، چلانا وغیرہ، اور زبان لڑانا مطلب زبان سے لڑائی ہوتی ہے، تو لڑائی جھگڑا جسے کہتے ہیں زبان کی، تو اس کو کہیں گے لا تهاوش ویائی یا لا تتفلسف ویائی۔ تو کہیں گے کہ لا تهاوش ویائی، لا تتهاوش ویائی یا لا تتفلسف ویائی، لا تتهاوش ویائی یا لا تتفلسف ویائی، کہ میرے ساتھ زبان درازی مت کرنا، زبان کو جو ہے نا کنٹرول میں رکھو، جیسے پچھلا جملہ استعمال ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں، اور یہاں پر ہم کہیں گے کہ لا تتهاوش یا لا تتفلسف ویائی، دونوں میں سے ایک الفاظ بولیں گے، یا بولیں گے کہ لا تتهاوش یا ہم بولیں گے لا تتفلسف، ٹھیک ہے۔ تو تتفلسف بھی اسی وقت استعمال ہوتے ہیں جب آپ سے کوئی زبان درازی کرتا ہے، چلاتا ہے آپ پر، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا فلسفی مت بنو، فیلسوف مت بنو، ٹھیک ہے۔ لا تتفلسف ویائی یا لا تتهاوش ویائی یا لا تضاربنی، ٹھیک ہے، لا تضارب کہ لڑائی مت کرو، لا تضارب، لا تتفلسف، لا تتهاوش، یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس وقت استعمال ہوتی ہیں، تو زبان مت لڑاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ۔ لا تتهاوش ویائی، لا تتفلسف ویائی، مجھ سے، ویائی، ویا اس کے ساتھ، ویا ہم ان سب کے ساتھ، تو یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ لا تتهاوش ویائی، لا تتفلسف ویائی یا لا تضاربنی، لا تضاربنی، مجھ سے لڑائی مت کرو۔ ہو رد عن کلامہ، یہ بھی کامنٹ آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ وہ اپنی بات سے مکر گیا، ٹھیک ہے۔ ہو وہ، رد واپس آیا، ہو وہ، رد واپس آیا، ٹھیک ہے، واپس ہوا، ٹھیک ہے، ریٹرن ہوا، عن کلامہ اپنی بات سے، ہو رد وہ واپس ہوا، عن کلامہ اپنی بات سے، یعنی وہ اپنی بات سے مکر گیا، ہو رد عن کلامہ، ٹھیک ہے، ہو رد عن کلامہ، هو رد عن كلامه.
یہ بھی کامنٹ آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ تمہیں اس سے کیا ملے گا، تو ہم کہیں گے شو کیا، بتحصل ملے گا، من اس سے، یعنی اس سے آپ کو کیا ملے گا۔ شو بتتحصل بھی بول سکتے ہیں، بتحصل بھی بول سکتے ہیں۔ شو بتتحصل کہ آپ کو ملے گا کیا، من اس سے، شو بتحصل من آپ کو کیا ملنے والا ہے اس سے، شو بتتحصل یا شو بتحصل من۔ تو بتحصل با جو ہے فیوچر کے لیے آیا، شو بتتحصل یا شو بتحصل، تو با جو ہے فیوچر کے لیے آیا۔ جیسے ہم اردو میں کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ملے گا، تو گا جو ہے فیوچر کے لیے ہے، تو اس کی جگہ پہ ہم نے با لکھی ہے ب۔ تحصل یا تتحصل کہ آپ کو ملے گا کیا، یعنی شو کیا، با فیوچر کے لیے آیا، تحصل ملے گا آپ کو من اس سے، یعنی آپ کو اس سے کیا ملنے والا ہے یا اس سے کیا ملے گا آپ کو۔ شو بتحصل من یا شو بتتحصل من، شو بتحصل من یا شو بتتحصل من۔ یہ بھی کامنٹ آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ تم اتنا نیچے کیسے گر سکتے ہو، تو آپ کو بتایا تھا کہ بالکل ایگزیکٹلی وہی الفاظ وہی ترجمہ ہم نے کبھی نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ ہر زبان میں اپنے الفاظ اور جملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ چیز قرآن کے ساتھ خاص ہے کہ قرآن کا جو ترجمہ ہوتا ہے ہم نے بہت دقت کے ساتھ اس کو 100% جو ہے نا ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف کا ترجمہ اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہوتا ہے اور سننا ہوتا ہے جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، اور نہ کر سکتا ہے کوئی، نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ یہ قرآن جو ہے نا اس میں کوئی چینجنگ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کی کوئی پاور نہیں ہے اور نہ آئے گی کسی کی پاور، ٹھیک ہے۔ تو وہ قرآن کے لیے ہے کہ اس کا ایگزیکٹلی ترجمہ درکار ہوتا ہے اور وہ مطلوب ہوتا ہے، لیکن بول چال میں جو ہے عربی عام بول چال میں جو ہوتا ہے آپ ایگزیکٹلی اسی طرح کے الفاظ نہیں چن سکتے اور نہ ہی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں جس طرح انہوں نے بولا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو بولا ہوتا ہے وہ بھی کہیں سے انہوں نے ادھر ادھر سے جو ہے نا الفاظ ملے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بول چال کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ زبانوں کے چینج ہونے کی وجہ سے، لہجوں کے چینج ہونے کی وجہ سے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم عربی میں کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا کیسے گر سکتے ہو، یہاں پر بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ ہم عربی میں کہیں گے کیسے کہ آپ اتنے نیچے کیسے گر سکتے ہو یا تم اتنے نیچے کیسے گر سکتے ہو۔ تو نیچے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کہیں سے کہاں سے گرا ہے، تو بول چال ہے نا، ایک زبان ہے، لوجیکلی ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے کیف کیسے، اطیح عمرک اپنے آپ کو گرا سکتے ہو، ٹھیک ہے، کیف اطیح عمرک کہ آپ اپنے آپ کو کیسے گرا رہے ہو، حلقد اتنا آپ اتنے نیچے کیسے گر سکتے ہو، اردو میں ہے، اور عربی میں ہم کہیں گے کیف اطیح عمرک حلقد، کیف انت طائح حلقد یا کیف اطیح عمرک حلقد، کیف اطیح عمرک حلقد، ٹھیک ہے۔ عمرک کا مطلب آپ اپنے آپ کو، اطیح آپ گرا رہے ہو، حلقد اتنا آپ اتنا نیچے کیسے گر سکتے ہو، تو عربی میں کہیں گے کیف اطیح عمرک حلقد، کیف اطیح عمرک حلقد۔ تو کیف کا مطلب ہوا کیسے، طیح طیح تا شروع میں جو ہے وہ تم، طیح گراتے ہو یا گرا رہے ہو، عمرک اپنے آپ کو، ہا اس میں اشارہ ہے، حلقد یعنی اتنا، گد جو ہے جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں نا اتنا اتنا اتنا، تو اتنا جیسے ہم لوجیکلی بول رہے ہیں کہ اتنا کیسے گر سکتے ہو، کیف اطیح عمرک حلقد، کیف اطیح عمرک حلقد، کیف اطیح عمرک حلقد۔ یہ ایک جملہ آیا تھا جس میں 3 جملے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لمبا جملہ ہے جس میں 3 جملے ہیں کہ جیسے ہی ہو جائے گا میں آپ کو جلد از جلد فارورڈ کر دوں گا یا آپ کو سینڈ کر دوں گا وغیرہ۔ تو یہ اس کا پہلا جملہ ہے کہ اس پر میں نے آلریڈی کام شروع کر دیا۔ تو آلریڈی کے لیے دیکھیں عربی میں آپ کو بتایا کہ ایگزیکٹلی وہی لفظ ہم نے نہیں چننا ہوتا۔ الحین کا مطلب ہے کہ ابھی، انا مشغول علیہ، الحین انا مشغول علیہ کہ میں ابھی اس پہ کام کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ لوجیکلی آپ کام کر رہے ہیں اس پہ، آپ جس وقت بات کر رہے ہیں شاید اس وقت آپ باہر ہوں کہیں اور ہوں، لیکن آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے اس پہ، یعنی انا الحین مشغول علیہ، الحین انا مشغول علیہ یا انا الحین مشغول علیہ کہ میں اس پر کام کر رہا ہوں، لوجیکلی آپ اس پہ کام کر رہے ہیں یعنی آلریڈی کام شروع ہے اس کا۔ تو الحین جو ہے ہم آلریڈی کے لیے یوز کریں گے یہاں پر، الحین ابھی،
ऑलरेडी अना मैंने मशगूल काम शुरू कर दिया है अलैह उस पर। अलहीन अना मशगूल अलैह, अलहीन अना मशगूल अलैह। बस इबाली या बस अतनी मिनल वक्त शोई, मिनल वक्त शोई, ठीक है। बस इबाली मिनल वक्त शोई या बस अतनी मिनल वक्त शोई, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दें, ठीक है। बस इबाली का मतलब यह है कि मुझे चाहिए, बस इबाली बस मुझे चाहिए, मिनल वक्त शोई थोड़ा सा वक्त, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोलते हैं कि आतनी आप मुझे दे दें। तो आतनी का मतलब है कि आप मुझे दे दें, इबाली मुझे चाहिए, या मतलब उस पर लगेगा इतना टाइम, मैंने लोग शोई कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए उसके लिए, जिस पर थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन हम अगर कहते हैं कि मुझे वक्त दे दो, तो वक्त के लिए हम कहेंगे इबाली मैंने लोग शोई, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, आप ये कहते हैं। और ये आपने जो कहा है जुमले में कि मुझे आप थोड़ा वक्त दे दें, आतनी, आतनी देने के लिए होता है। आतनी का मतलब है मुझे दे दें, आप मुझे दे दें। मैंने लोगत शोई थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त। बस बस इबाली चाहिए मुझे, या आतनी दे दें मुझे, मिनल वक्त वक्त में से, शोई थोड़ा, मुझे थोड़ा वक्त दे दें या मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बस इबाली या बस आतनी मिनल वक्त शोई, बस इबाली या बस आतनी मिनल वक्त शोई। इंशा अल्लाह बतर्रश लक यौम अखल्लसा, बतर्रश लक अला तूल यौम अखल्लसा, मैं इंशाअल्लाह जल्द से जल्द से ख़त्म करके आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। इंशा अल्लाह बतर्रश लक आपको सेंड करता हूँ, आपको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, आपको ट्रांसफ़र करता हूँ। तो इन सब के लिए यही लफ्ज़ आएगा बतर्रश लक, लक आपको, यानी आप जिससे बात कर रहे हैं वो मुज़क्कर है। यौम अखल्लसा जिस वक्त मैं ख़त्म करता हूँ इसे। यौम का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन, यौम अखल्लसा का मतलब जिस वक्त, यानी जब भी मैं उसे ख़त्म करूँगा उसी टाइम मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। इंशाअल्लाह बतर्रश लक यौम अखल्लसा, बतर्रश लक अला तूल, बतर्रश लक अला तूल यौम अखल्लसा, व अला तूल बतर्रश लक यौम अखल्लसा। इंशाअल्लाह अला तूल बतर्रश लक यौम अखल्लसा, कि जब भी मैं उसे ख़त्म करूँगा, फिनिश करूँगा, इंशाअल्लाह डायरेक्टली जो है ना उसी टाइम जल्द से जल्द मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ आपके पास। इंशाअल्लाह अला तूल, अला तूल भी बोल सकते हैं, और अगर अला तूल ना भी बोलें तो ये चलेगा जुमला। इंशाअल्लाह बतर्रश लक यौम अखल्लसा, यौम अखल्लसा, यौम अखल्लसा, यौम अखल्लस, यौम अखल्लसा, यौम अखल्लसा। इंशाअल्लाह बतर्रश लक यौम अखल्लसा, इंशाअल्लाह बतर्रश लक यौम अखल्लसा। तो समझें कि ये तीनों जुमले एक ही जुमला था, जिसमें कहा था कि आप मुझे थोड़ा वक्त दे दें, मैं इंशाअल्लाह आपको फॉरवर्ड करता हूँ, उसमें मैंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया वगैरह, तो ये उसके लिए थे। इंशाअल्लाह बतर्रश लक यौम अखल्लसा। तो ये जुमले काफ़ी थे आज के सबक में। मज़ीद भी अगर आपके पास कुछ अल्फाज हैं, जुमले हैं, हमारे साथ शेयर करें कमेंट्स के ज़रिए, हम उनको अपने कंटेंट में ऐड करके वीडियोज़ की शक्ल में आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप सबका शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के अपडेट्स टाइम से मिलते रहें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।